اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ انسان جو ہے وہ اپنی شناخت جس بھی نام سے رکھتا ہے، اسلم ہے، اکرم ہے، بشیر ہے، سلیم ہے، جو بھی ہے اس کا ایک اپنا نام ہے۔ جیسے میرا نام سعد ہے، آپ کا بھی ایک نام ہے، اور اس آئیڈینٹی کے ساتھ ہم معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی ہیں، یہی آئیڈینٹی، سعد، اسلم، بشیر، اکرم۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایسا نہیں ہے، اور بائیولوجیکلی اگر ہم ایک انسان کو دیکھیں تو اس انسان میں جو پورے اندر سسٹمز ہیں، اس کا دل ہے، اس کا سٹمک ہے، اس کی انٹسٹائن ہے، اس کے اندر بہتا ہوا خون ہے، اور اس کے اندر جو جان ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں، اگر آپ اس کو غور کریں کہ آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ کھانے کے بعد آپ کی ایسوفیگس میں جاتا ہے، اور ایسوفیگس جو ہے یعنی خوراک کی نالی جو ہے، اس میں کتنا اسے چمٹا رہا ہے اور کتنا آپ کے اسٹمک میں چلا گیا آپ نہیں جانتے۔ آپ کے اسٹمک سے کتنا انٹسٹائن میں جائے گا یہ آپ نہیں جانتے۔ انٹسٹائن سے کتنا آپ کے جسم سے خارج ہوگا، کتنا جسم میں رہے گا یہ نہیں جانتے۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ ایوٹا جو ہے وہ وہاں سے خون لے کے آپ کے جسم کے سب حصوں میں برابر پہنچا رہی ہے، یہ نہیں پہنچا رہی، آپ یہ نہیں جانتے۔ آپ یہ نہیں جانتے کہ جسم کے کس حصے میں کتنی آکسیجن اس وقت پہنچ رہی ہے، آپ یہ بھی نہیں جانتے۔ آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ کا خیال جو ہے گھر سے نکل کر آپ کے کام ورک پلیس تک جاتے ہوئے کتنی بار بدلا ہے، کون سے چوک میں، کون سی سیڑھی پہ آپ کا خیال کیسے بدل گیا، آپ نہیں جانتے۔ تو آپ یہ اندر کی جو دنیا آپ کے اپنے اندر کی، اس میں نہ باڈی نہ مائنڈ، اس کے حوالے سے آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اپنے اسٹمک کو خود نہیں چھوا، کبھی اپنے ہارٹ کو خود نہیں چھوا، کبھی آپ نے اپنی کسی انٹسٹائن کو کھینچ کے لمبا نہیں کیا، چھوٹا نہیں کیا، کبھی ایسوفیگس کو نہیں چھوا۔ آپ نے اپنی کبھی خون کو خود نہیں دیکھا کہ اندر کہاں کہاں کس طرح سے بہہ رہا ہے۔ اور جو بھی آپ خوراک کھاتے ہیں اس کے اندر اگر خوراک حرکت کر رہی ہے تو وہ خوراک کی قدرت ہے، آپ کی نہیں۔ اگر خوراک ہضم ہو رہی ہے تو وہ خوراک کا علم ہے، آپ کا نہیں، وہ بھی آپ کا غیر ہے۔ تو ہر شخص، چاہے ایتھسٹ ہو، ایگنوسٹک ہو، کافر ہو، مومن ہو، ولی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ اندر میں نہیں ہوں، اندر میں بشیر نہیں ہوں، سلیم نہیں ہوں، اکرم نہیں ہوں، اسلم نہیں ہوں، سعد نہیں ہوں، اور آپ جو بھی ہیں، آپ بھی اندر کی دنیا جو ہے آپ کی بائیولوجیکل، اسے آپ اپنا نام نہیں دے سکتے۔ لیکن باہر کی دنیا میں تو ہماری پہچان اسی نام سے ہے۔ تو جیسے ہی ایک انسان مرتا ہے تو اس وقت اس کا وہ نام نہیں رہتا، اسے ایک میت کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صاحب چلے گئے، اسلم صاحب چلے گئے، اکرم صاحب چلے گئے، سعد صاحب چلے گئے۔ تو یہ آپ غور کیجئے کہ اندر کی دنیا میں آپ تھے نہیں، باہر کی دنیا میں آپ رہیں گے نہیں، تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں؟ اگر میں یہ کہوں کہ اندر کی دنیا بھی قدرت پہ چل رہی ہے اور قادر چلا رہا ہے، اندر کی دنیا علم پہ چل رہی ہے اور علیم چلا رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی باہر کی دنیا جو ہے اس کے اندر بھی جو قدرت کار فرما ہے، جو علم کار فرما ہے، جس کو آپ اپنا نام دیتے چلے جا رہے ہیں، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کا علم ہے، تو بھلا اس میں کیا مذائقہ ہے؟ تو بائیولوجیکل بینگ کے طور پر بھی اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اندر کی دنیا میں آپ ہیں نہیں، آپ اسے خود چلا نہیں رہے، اور باہر کی دنیا جو ہے اس میں آپ رہیں گے نہیں۔ اگر یہ بات ایک انسان سمجھ جائے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی ایک بہت محدود دائرے کے اندر حرکت کرتا ہے، اور وہ محدود دائرہ صرف ایک فیصلہ ہے جس کا حق اس کو دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے راستے پر رائٹ اور رانگ کو چن سکتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں سیدھا راہ دکھا دی ہے، اس پہ تم چاہو تو شاکر رہو، چاہو تو اسے کفر اختیار کر لو۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں ذرا اپنا اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کتنے بااختیار ہیں اور کتنے بے اختیار۔ جو بااختیار ہیں اسی کا حساب ہونا ہے، اور جو آپ کی بے اختیاری ہے اسی کو جاننا ہے۔ جو غیب ہے اسے ماننا ہے، جو ظاہر ہے اسے جاننا ہے۔ هو الظاہر هو الباطن، اسی طرح سے آپ پر آہستہ آہستہ کھلتا چلا جائے گا، اور ایک لیونگ بینگ، ایک بائیولوجیکل بینگ ہوتے ہوئے آپ ایک اسپرچول بینگ بھی ہو پائیں گے اور ایک ریلیجس بینگ بھی۔ اللہ کو بھی پہچان پائیں گے اور خود کو بھی پہچان پائیں گے۔ اپنے دائرے کو پہچانیے، جیسے ایک بڑا مشہور قول ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ ان باتوں پہ غور کریں گے۔ اسی طرح کی کسی اور بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔